فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اس سے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یونس علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی وحی کا انتظار نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی، اللہ کے حکم کے بغیر ہی چل دیے۔ ایک لمبا واقعہ ہے یونس علیہ السلام کا، لیکن میں اس کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے بطور اپنی اصلاح کے پیش کرتا ہوں۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اس سے نہیں پکڑ سکیں گے، تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پکڑ پائے گا۔ بالآخر جب یونس علیہ السلام جا کے مچھلی کے پیٹ میں جا کے ٹھہرے تو اللہ فرماتا ہے بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، یعنی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ یونس علیہ السلام نبی پیغمبر اس قدر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی پاک ہے، عبادت کے لائق تو ہی ہے، سبحانک اللہ پاک بھی تو ہے، اللہ تو خطا نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین میں تو بندہ ہوں، میں تو انسان ہوں، میں غلطی کروں گا، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ ہائے ہائے۔ اب جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین کو اس دعا کے ذریعے پکارا، یہ دعا جب یونس علیہ السلام نے پڑھی تو اس پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو ایک انعام دیا، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی پکار سن لی اور غم سے اس سے نجات دے دی، اور آگے اللہ نے فرمایا ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دے دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کو پکارے گا، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ سے پکارے، چاہے آگ سے پکارے، چاہے وہ سمندر سے پکارے، جس مرضی مشکل اور مصیبت میں پڑا ہو، اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے جو ہیں جہاں سے بھی مجھے پکاریں گے میں اس کی پکار کو سن لوں گا اور اس کی فریاد رسی کر دوں گا اور اس کی مشکل دور کر دوں گا۔ تو ایک بات سے آپ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، جب یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین مچھلی کے پیٹ سے آزادی دے سکتا ہے، مچھلی کے پیٹ سمندر کے اندر مچھلی تھی اور مچھلی کے اندر یونس علیہ السلام تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو مچھلی کے پیٹ سے جب اللہ رب العزت یونس علیہ السلام کو آزاد کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ جتنے بھی بنی انسان پیدا کیے ہیں لوگ، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو، اللہ رب العالمین ان کی مشکلوں کو دور کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس دعا کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹمپ لگی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند لگی ہوئی ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ جامعہ ترمذی میں 3505 پر یہ حدیث پاک موجود ہے اور مشکات میں ہے 2992۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ سے پکارا تھا، آگے حدیث میں وہ الفاظ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دعا کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کا کوئی فرد، میری امت کا کوئی شخص، میرا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، اگر اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں متوجہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ایک دعا کو قبول فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت کو بیان کر دیا اور خود فرمایا کہ میری امت کا کوئی شخص، ہمارے نبی فرما رہے میری امت کا کوئی شخص اس دعا کو پڑھے گا اور اس دعا کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ جس طرح یہ ایک گارنٹی ہے کہ جس شخص نے دعا کے آخر میں اور دعا سے پہلے، دعا شروع کرتے وقت اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، یہ ایک گارنٹیڈ بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود ایک ایسی چیز ہے، آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ زکوٰۃ دو، آپ حج کرو، آپ کوئی بھی نیک عمل کرو،
لیکن آپ کے پاس اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، تو درود کی یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود کو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے اور اللہ درود کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو جب آپ دعا کے آخر میں دعا سے پہلے درود شریف پڑھو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ درود شریف کی برکت سے آپ کی جو دعا ہے اللہ وہ بھی قبول فرما لے گا۔ تو اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر ایک دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، سنن الکبریٰ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 10680 پر۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری عمر دراز ہو چکی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، کوئی ایسا اذکار بتا دو، کوئی ایسا ذکر بتا دو جو پڑھنے میں بہت مختصر ہو، بہت چھوٹا ہو اور اس کا ثواب سب سے زیادہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا کہ آپ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ، صرف 100 مرتبہ آپ نے دن میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ 100 مرتبہ آپ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گھوڑے میدان جنگ میں پیش کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ 100 گھوڑے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان جنگ میں پیش کرنے کا، فی سبیل اللہ دینے کا ثواب عطا فرما دے گا، آپ اگر دن میں 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام ہانی دن میں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 اونٹ اپنی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے دن میں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 100 اونٹ اپنی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ صرف چھوٹے سے اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے صرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا بھر کا، پورے جہان کا ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اور بہت سارے غریب و غربا لوگ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، ان کے دل کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مال ہوتا، ہمارے پاس دولت ہوتی تو ہم بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، خیرات کرتے، صدقہ کرتے۔ اب انڈیا میں ایک اونٹ کی 2-2.5 لاکھ روپے لگ بھگ قیمت ہوگی، تو جناب آپ کو 2-2.5 لاکھ کا اونٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا مہنگا اونٹ نہیں خریدنا ہے، بلکہ صرف اللہ اکبر 100 بار پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، بلکہ 100 اونٹ اپنی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس چیز سے تھوڑا کمزور ہے، مسلمان ان اذکار سے تھوڑا پیچھے ہے، دور ہے۔ اور آخری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کریٹیکل، بہت خاص، بہت اہم چیز بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زمین سے آسمان تک جتنی جگہ ہے یہ سب نیکیوں سے بھر دے گا، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی جگہ ہے اتنی نیکیاں اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہو، کلمہ تو اس طرح ہی، اسی کلمے کی وجہ سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہی کلمہ پڑھ کے ہماری توحید مضبوط ہوتی ہے، اور اس کلمے کی بہت ساری فضیلت، بہت ساری اور دیگر احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو جو دعا بتائی، اس دعا کے ساتھ بھی کلمے کا جو ورد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اس لیے اب کلمے کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، عوام الناس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان اذکار کے بارے میں۔ تو اس طرح کے اذکار جب آپ پڑھو گے، اللہ آپ کی مشکلیں دور کرے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، آپ کی مصیبتیں دور کرے گا۔ تو یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، سورۃ الانبیاء میں ہے، آیت نمبر 87 اور 88 کے درمیان میں۔ آیت نمبر 87 سے شروع ہوگی، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آگے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، 88 پر یہ ختم ہو جائے گی۔ تو جناب آپ اس دعا کو پڑھو، اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے دور کرے گا، ہر مشکل سے دور کرے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جب اپنے ہاتھوں کو پھیلا لو گے تو پھر دنیا والوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا والوں کے سامنے جا کے نا گڑ گڑانے اور رونے کی